اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصے من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کی وہی بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس۔ آپ نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرآ کے طور پر اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی 43 اور 44 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ 43 نمبر میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع سجدہ اور عبادت اور اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی پارسا عورت تھی، پاک باز عورت تھی، زاہدہ عورت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے ایک نبی کو پیدا کرنے والے تھے اور ان کو اپنی قدرت کا نشان بنانے والے تھے کہ بغیر باپ کے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو پیدا کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملہ کیا، اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، تمام عالمین پر آپ کو فوقیت دی، آپ کو فضیلت دی، تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اطاعت و فرما برداری کریں۔ 44 نمبر کی جو آیت پڑھی گئی، دوسری آیت، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ موجود نہیں تھے جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے تعلق سے لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ شروع میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھ کو لڑکا ہوگا تو میں اس لڑکے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ پہلی شریعتوں میں، پہلی ملتوں میں یہ بات جائز تھی کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیا جائے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہ نظر مانی کہ اگر مجھ کو لڑکا ہوگا یا جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کو بڑا افسوس ہوا، حسرت ہوئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی لڑکا اگر ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، یہاں تو لڑکی ہو گئی اور لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام ڈالا کہ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، یہ بڑے مقام اور بڑے کمالات کی لڑکی ہے، آپ پریشان مت ہو، اس کو آپ وقف کر دو۔ چنانچہ حضرت حنہ جب بیت المقدس لے کر کے آئی مریم علیہ السلام کو، تو ان کی کفالت میں لوگ اختلاف کرنے لگے، کیونکہ یہ پیش امام کی بیٹی تھی مریم، جو ان کے والد عمران تھے، بیت المقدس کے امام و خطیب تھے۔ تو ہر آدمی اس بات کا خواہش مند تھا کہ اس بچی کی کفالت اور پرورش میں کروں، بڑے آدمی کی بچی تھی تو اس کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تاخیر میں یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کیا جائے، اور اس زمانے میں جو قرآن اندازی تھی وہ عجیب و غریب انداز کی قرآن اندازی تھی۔ چنانچہ فیصلہ یہ وقت سب لوگ اپنے اپنے قلم کو نہر اردن کے اندر ڈالو۔ 29 لوگ تھے، وہ لوگ جو امیدوار تھے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے، 29 لوگ تھے۔ ہر آدمی نہر اردن کے اندر قلم ڈالے، اور جس کا قلم پانی میں ٹھہر جائے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے۔ ظاہر بات ہے لکڑی کا قلم جب پانی میں وہ ڈالا جائے گا تو قلم تو بہہ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کیونکہ عجیب و غریب واقعات پیش آنے والے تھے، یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ تمام لوگوں کے قلم پانی میں بہہ گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے اوپر ٹھہر گیا ایسا۔
3 مرتبہ یہ قرآن دازی ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں بالکل ٹھہر گیا، بہا نہیں۔ دوسرے لوگوں کے قلم بہ گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم بہا نہیں بلکہ پانی میں ٹھہر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ جب پیش آ رہا تھا اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 570 سال کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا، 570 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور صداقت تھی، اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے اس ماحول میں پڑھنے لکھنے کا تو کوئی دستور نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ پورے کے پورے ماحول کے لوگ جاہل تھے، ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، تہذیب سے نہ آشنا، تمدن سے نہ آشنا، بالکل جاہلوں جیسی زندگی گزارنے والے اجڑ دماغ کے لوگ تھے، جنگلی قسم کے لوگ، وحشی قسم کے لوگ۔ پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہیں، یونیورسٹی نہیں، کالج نہیں، مدرسہ نہیں، کوئی دینی کوئی دنیاوی ادارہ نہیں جہاں علم حاصل کیا جائے۔ لیکن ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500-600 سال پہلے کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ کسی مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں، نہ کسی یہودی اور عیسائی کے سامنے آپ نے زانوِ تلمذ طے کیا، نہ کسی کا آپ نے شاگردی اختیار کی۔ ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا ایک انسان 600 سال پرانا واقعہ بیان کرے تو تعجب ہوتا نہیں ہوتا؟ اور وہ بھی ایک ایک بات، ایک ایک جزیہ کلیہ ہر چیز بیان کر رہے لوگوں کے سامنے۔ ایسا واقعہ ہوا، ایسی اس طریقے سے قرآن دازی ہوئی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفارت کے لیے اختلاف ہوا۔ تو جو سچا نبی ہوگا وہی یہ کام کر سکتا۔ اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جیسا کہ یہودی لوگ، عیسائی لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کرتے، ارے یہ نبی نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ غلط نبی ہیں، سچے نبی نہیں ہیں، تو اگر سچے نبی نہ ہوتے یہ واقعات کیوں بیان کرتے؟ ان واقعات کی تفصیلات، ان واقعات کی جزیات کو بیان کیسا کرتے؟ سچے نبی کی یہ دلیل ہے، سچے نبی کی یہ کیا نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں نہیں تھے، 600 سال پہلے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے علم کا دریا بہا رہے ہیں، علوم و معارف کے ذریعہ بہا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے اور قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے واقعات ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے منتقل کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو وہاں تھے نہیں، آپ تو جو ہے لا علم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 600 سال پرانا واقعات وحی کے ذریعے تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔ آپ نبی ہیں، نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی۔ ایک اور بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن دازی کا دستور آج بھی موجود ہے، قرآن دازی کا شریعت کے اندر وجود آج بھی موجود ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس زمانے میں قرآن دازی کا دستور تھا، رواج تھا، ختم نہیں۔ اس امت میں بھی قرآن دازی کا ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ایک بیوی ضرور آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، اگر کسی ایک بیوی کو یہ کہہ کر کے تم میرے ساتھ چلو، دوسری بیویوں کی دل شکنی ہو سکتی تھی، دوسری بیویوں کا دل ٹوٹ سکتا تھا۔ حالانکہ بیویوں میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انصاف قائم کیا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بیوی سے کہ تم میرے ساتھ چلو، تو دوسری بیویوں کو ناراض ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، جس بیوی کو چاہے آپ لے کر کے جائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، عدل و انصاف کو قائم کرنے آئے تھے، اس لیے کسی بیوی کی دل شکنی نہ ہو، کسی بیوی کو ناراضگی کا موقع نہ ہو، کیونکہ بیویاں بھی انسان تھیں، اس کے دل کے اندر، ان کے سینے کے اندر بھی دل تھا، ہو سکتا کسی بیوی کو تکلیف ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی کرتے تھے، اور اس قرآن دازی کے اندر جس کا نام آتا تھا، جس بیوی کا نام آتا تھا، اسی بیوی کو لے کر کے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی دوسری بیوی کی دل شکنی نہ ہو۔ اور قرآن دازی کس معاملے میں ہوتی ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی حکم شریعت کا موجود ہو تو وہاں پہ قرآن دازی نہیں ہے،
شریعت کے اندر اگر کوئی حکم موجود ہو تو اس حکم پر عمل کرنا تو ہے، وہاں قرآن دازی نہیں. لیکن اگر کسی کام کے دو پہلو ہوں اور کوئی پہلو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس موقع پر قرآن دازی کر رہا ہے. ہر معاملے میں قرآن دازی نہیں کر رہا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو حج فرض ہو گیا، اب وہ قرآن دازی کرے میں حج کرنے جاؤں نہ جاؤں، یہاں قرآن دازی نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، ارے نماز پڑھنے جانا نہیں جانا، وہاں تو قرآن دازی نہیں کرنا ہے. کسی دین کے معاملے میں قرآن دازی نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا وہ کام کرنا ہے بس. لیکن اگر کسی کام کے دو پہلو ہوں، مثال کے طور پر میں نے حج کا ذکر کیا، حج کے لیے جانا ہے، کب جانا ہے اس کے لیے جو ہے آدمی سوچ لے، ذرا غور کر لے، فکر کر لے. تو شریعت کے کسی معاملے میں جس کا حکم موجود ہو اس موجودگی میں قرآن دازی کرنا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کام کے دو پہلو ہوں، مثال کے طور پر کسی آدمی کو اپنی بیٹی کی مثال کے طور پر کئی سفر میں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی آدمی کو اگر 2 بیویاں 3 بیویاں ہوں تو وہاں پر قرآن دازی کر لیا جائے کہ کس بیوی کو سفر میں لے کر کے جانا. لیکن اگر کسی آدمی کے سامنے شریعت کا حکم موجود ہو تو شریعت کے حکم کی موجودگی میں قرآن دازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.